الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مسجد اقصیٰ لغت میں دور کی مسجد کو کہا جاتا ہے اور اصطلاح میں فلسطین کے علاقے میں کوہ سیہون پر واقع 37 ایکڑ کے قریب تقریباً 296 کنال پر مشتمل جو کمپاؤنڈ ہے اسی کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. یہ کائنات کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے. تاریخی اعتبار سے یہ کائنات کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور فضیلت کے اعتبار سے یہ کائنات کا تیسرا افضل ترین مقام ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کائنات کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ. پھر پوچھا گیا کہ دوسری مسجد کائنات کی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ. پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. اس سے پہلے فرشتوں سے بھی بیت اللہ کی تعمیر کرنا منقول ہے، لیکن روئے زمین کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے. تو جب بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے درمیان 40 برس کا فرق ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے اور اس کے بعد مختلف انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی تجدید کرواتا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہاں ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد پڑی تو ان کی جو تجدید ہے وہ معروف ہے اور شہرت کی وجہ سے عام طور پر مسجد اقصیٰ کی تعمیراتی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. حالانکہ تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر عمارت کی تجدید فرمائی ہے. اسی کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور چونکہ اس کی تعمیر مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تجدید فرمائی تو اس کی شہرت کی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، ورنہ اس کی تعمیر تو پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی. تو اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی اس سے پہلے موجود تھی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی عمارت کو شہرت ملی تو اس وجہ سے عام طور پر مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی جاتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہاں سلطنت قائم ہوئی، انہوں نے باقاعدہ عمارت بنائی، اس کی تکمیل سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. تو اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کی جو عمارتی نسبت ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمارت قائم رہی یہاں تک کہ بخت نصر اس علاقے پر مسلط ہوا. یہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 600 برس پہلے کا واقعہ ہے کہ بخت نصر اس علاقے میں آیا، اس نے اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں عمارات تباہ کی، اور انہی میں اس نے بیت المقدس کی عمارت بھی مسمار کر دی۔ یہاں جو ہیرے جواہرات حضرت سلیمان علیہ السلام نے نصب فرمائے تھے وہ تمام سامان یہاں سے لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1,70,000 بیل گاڑیوں پر وہ یہاں سے ہیرے اور جواہرات لوٹ کر لے گیا تھا۔ یعنی اتنے زیادہ جواہرات اور سامان، قیمتی سامان یہاں موجود تھا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، تو بخت نصر اس کو لے گیا۔ تو اس کی جو دوسری بڑی تعمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کوئی 550 برس پہلے ہوئی، اور یہی دوسری تعمیر ہی برقرار رہی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعد میں اس کی تیسری تعمیر بھی ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 150 برس پہلے، اور بعد میں رومیوں کے ہاتھوں یہ تیسری جو تعمیر ہے یہ مسمار ہوئی۔ اس کی ایک دیوار باقی رہ گئی اور اسی کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں 2000 برس سے یہودی اس دیوار کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت پر روتے پیٹتے ہیں۔ تو بہرحال رومیوں کے زمانے میں جب اس عمارت کی تباہی عمل میں آئی تو اس کے بعد یہ عمارت ایسی ہی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دست اقدس سے یہاں صفائی ستھرائی فرمائی اور یہاں دوبارہ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ تو طویل زمانے تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی، بعد میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر کے اس میں تبدیلیاں کر دی تھیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے زمانے میں عیسائیوں کی ان تبدیلیوں کو ختم کر کے مسجد کو اپنی اصل ہیئت میں واپس لوٹا دیا۔ اس کے بعد یہ عثمانی سلاطین کے ہاتھوں میں رہی۔ تو بہرحال یہ اس کی مختصر تعمیراتی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کائنات کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے جو کہ مسجد حرام کے بعد تعمیر ہوئی، اور مختلف انبیاء کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی اس کی تعمیراتی تجدید کرواتا رہا، اور فضیلت کے اعتبار سے یہ تیسری بڑی مسجد ہے۔ پہلے نمبر پر مسجد حرام، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر جو افضل ترین مقام ہے روئے زمین کا وہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے مترادف ہے، اور اگر تم وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہ جا سکو تو وہاں شمع میں روشن کرنے کے لیے تیل بطور ایندھن کے بھیج دو، تو تمہارا وہاں تیل بھیجنا ہی نماز پڑھنے کے قائم مقام ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس مالی خدمت کی وجہ سے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے، ایک مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ طیبہ، تیسرا بیت المقدس، اور چوتھے نمبر پر کوہ طور۔ یہ کائنات کے وہ 4 مقدس ترین مقامات ہیں جن کی نسبت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان 4 مقدس مقامات کو دجال کے لیے ممنوع بنا دیں گے کہ دجال ہر طرف دندناتا ہوا پھرے گا لیکن ان 4 مقدس مقامات میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اس کی مختصر فضیلت ہے جو میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کو کس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب آج کل مختلف سوالات لوگوں کے ذہنوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اس مسجد پر حق کس کا ہے، تو یہ اس سوال کا جواب کوئی پیچیدہ نہیں ہے۔ مسجد پر کسی قوم کا حق نہیں ہوتا، کسی نسل کا حق نہیں ہوتا۔ مسجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ کے دین کے علمبرداروں کو اللہ تبارک و تعالی مسجد کی تولیت حوالے کرتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کوئی مسجد بناتا ہے اور وہ مسلمان ہے اللہ کے فضل سے، اپنی زندگی میں وہ اپنی تعمیر کردہ مسجد کا سربراہ ہے، اس کا متولی ہے، اس کے انتظامات سنبھالتا ہے، لیکن بعد میں اس کی نسلوں میں جا کر کہیں
اس کی نسل میں بے دین لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہ دین حق سے پھر جاتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، کوئی اور نظریات اپنا لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس مسجد پر ان کا حق تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ اس مسجد پر ایسے لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جائے گا جو کہ دین حق کے پیروکار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی بھی صورتحال ہے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، انبیاء علیہم السلام کی عبادت گاہ رہی ہے، تو یہاں ہر زمانے میں حق اسی کا رہا ہے جو وقت کے پیغمبر کا پیروکار ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب چونکہ مسلمان وہی ہے جو اللہ کو ایک مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کرے، تو ایسی ہی شخص کو مسجد اقصیٰ کا انتظام حوالے کیا جا سکتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درست معنوں میں پیروکار ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حق اس دور میں اگر ہے تو وہ مسلمانوں کو ہے، اور مسجد اقصیٰ سے مراد کوئی ایک آدھا گنبد نہیں ہے جیسے لوگوں میں معروف ہے کہ جی وہ سنہری گنبد وہ قبہ صخرہ ہے اور سرمئی رنگ کا گنبد جو ہے وہ مسجد کا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ 37 ایکڑ پر مشتمل 296 کنال پر محیط ایک وسیع و عریض کمپاؤنڈ ہے، یہ پورا ایک احاطہ ہے، اور یہ پورا احاطہ حرم بھی کہلاتا ہے، بیت المقدس بھی کہلاتا ہے، اور اسی کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس پورے کمپاؤنڈ کا ایک ایک چپا وہ مسجد کا حصہ ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں مساجد دیکھتے ہیں تو مسجد پوری عمارت کا نام ہوتا ہے، اب اس عمارت کے آپ اندر جاتے ہیں تو راہداری ہوتی ہے، جوتے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، کہیں وضو خانہ ہوتا ہے، کہیں بیت الخلاء ہوتا ہے، کہیں چھوٹا موٹا لان ٹائپ باغیچہ ہوتا ہے، اور پھر ایک ہال ہے، برآمدہ ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ہال تو مسجد ہے، اس پر مسلمانوں کا حق ہے، اور وہ جو راہداری ہے یا بیت الخلاء ہے وہ ہم کسی اور کو اٹھا کر دے دیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ بھی اس پورے کمپاؤنڈ کا نام ہے، اس میں کئی قسم کی عمارات ہیں، کئی قسم کے گنبد ہیں، اس میں مسجد عمر بھی ہے، اس کے اندر کئی چھوٹی موٹی مساجد ہیں۔ ایک مسجد عمر ہے اس میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی، ایک مسجد براق ہے، اسی طریقے سے اس میں قبہ صخرہ ہے، اور مختلف مقدس مقامات ہیں، انبیاء علیہم السلام کی قبور ہیں۔ تو یہ پورا احاطہ مسجد ہے، اور اس مسجد کا حق جیسے میں نے عرض کیا اسی کو دیا جائے گا جو کہ وقت کے دین حق کا پیروکار ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں امت مسلمہ ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ اس مسجد کی تولیت کس کو دی جائے گی۔ اب رہی بات اس بات کی کہ مسجد کے جو گرد و پیش کا علاقہ ہے جسے آج کل ارض فلسطین کہا جاتا ہے، اس گرد و پیش کے علاقے پر کس کا حق ہے؟ تو اس کو ذرا اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں مختصر الفاظ میں آپ کو اس علاقے کی تاریخ بتائے دیتا ہوں۔ معلوم تاریخ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 7000 برس قبل سے لے کر 3000 برس قبل کے درمیان یہ جو 4000 سالوں پر محیط دورانیہ ہے، تو اس دورانیے میں اس علاقے میں ہلکی پھلکی زندگی کے آثار ملتے ہیں۔ آثار قدیمہ کی بنیاد پر ماہرین نے یہاں اس زمانے میں زندگی کے وجود اور مختلف تہذیب اور تمدن کے وجود کی نشاندہی کی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اسی زمانے میں یہاں اریحہ نام کا شہر بسایا گیا تھا جو کہ اس کائنات کے متمدن شہروں میں سے پہلا شہر تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال قبل یہاں ایک قبیلہ ہجرت کر کے آیا جسے کنعانی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے یہاں مختلف انسانوں کی مختلف قبائل کی ہجرت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عر سے ہجرت کر کے اپنے
بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ اس علاقے میں تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر اردن کے علاقے میں بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے میں آباد ہوئے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے تھے وہ علاقہ الخلیل کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل۔ ان دونوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، ورنہ ان کے ایک اور صاحبزادے کا نام بھی ملتا ہے مدین نام کے، جن کے نام پر مدین کا علاقہ آباد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر آباد کیا تھا۔ تو اس زمانے میں یہاں کنعانی قوم آباد تھی، بعد میں یہاں قوم عمالقہ بھی آ گئی۔ قوم عمالقہ کا تعلق عربوں کی نسلوں سے ہے۔ عربوں کی کچھ نسلیں مٹ گئی ہیں، جن میں قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، تسم ہے، جدیس، مختلف اقوام کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ انہی میں قوم عمالقہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ عربوں کی قوم تھی جو کہ عربوں سے اٹھی تھی اور شام، مصر، مختلف علاقوں میں جا کر چھا گئی۔ بڑی طاقتور قوم تھی۔ مصر کے علاقے میں بھی انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی اور طویل زمانے تک حکومت کرتے رہے ہیں۔ تو عمالقہ کی قوم بھی یہاں آباد تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہاں 3 زبانیں بولی جاتی تھی، ایک کنعانی زبان، دوسرے نمبر پر آرامی زبان، اور تیسرے نمبر پر عربی زبان۔ اور اس وقت اس پوری ریاست کو ارض کنعان کہا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1200 برس پہلے تک یہی صورتحال رہی کہ یہاں یہ مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اس علاقے کو ارض کنعان کہا جاتا تھا۔ اس علاقے کو پھر اس کے بعد فلسطین کا نام دیا گیا۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، اور ہر زمانے میں مختلف سلطنتوں کی باہمی کشمکش کا محور رہا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی گزرگاہ یہی تھی۔ مشرق اور مغرب کو یہی خطہ ملانے والا تھا۔ اگر کسی سلطنت نے معاشی ترقی کرنی ہے تو اس خطے کو فتح کرنا اس کے لیے ایک مجبوری ہوتی تھی۔ تو مختلف سلطنتیں طویل زمانے تک یہاں پر کشمکش کا شکار رہی ہیں، کبھی یہ فارس کے پاس چلا جاتا، کبھی یہ روم کے پاس چلا جاتا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے 12 قبائل کو اس ارض کنعان سے منتقل کر کے مصر تشریف لے گئے تھے، اور یہاں پیچھے کنعانی آباد تھے، یا بعد میں قوم عمالقہ بھی آباد تھے، اور وہی لوگ پھر اس علاقے کے مقامی لوگ کہلائے جانے لگے۔ بنی اسرائیل مصر میں جا کے آباد ہوئے، طویل زمانے تک وہاں رہتے رہے، انہوں نے وہاں حکومتیں بھی کی، اور بعد میں وہ غلامی کے دلدل میں پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں حکم ہوا کہ وہاں سے نکلو اور اس ارض مقدس میں واپس جاؤ۔ قرآن کریم میں 4 مقامات پر اس پورے خطے پر ارض مقدس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس خطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص تقدیس عطا کی، اور ظاہر ہے کہ جو مقدس خطہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی پسندیدہ قوم کو دیتا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، تو اللہ نے ان کو مقامی آبادی پر تسلط دیا، اور فلسطین ان کے قبضے میں آ گیا۔ تو بعد میں جب وہ اللہ کی راندہ درگاہ قوم بن گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے سے ان کو نکال باہر کی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے، انہیں حکم تھا کہ جاؤ اور فلسطین پر جو قوم عمالقہ قابض ہے جا کر ان کے ساتھ لڑائی کرو، جہاد کرو، وہ ارض مقدس ہے۔ قوم عمالقہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ارض مقدس پر قابض ہو، لہذا تم اس کو آباد کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ ان فیہا قوما جبارون، کہ وہاں تو بڑے جابر لوگ ہیں۔ قوم عمالقہ والے بڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے، ان کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل نے صاف انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، لڑائی کرو، آزاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب وہ آزاد ہو جائے گا تو پھر ہم چلے جائیں گے، لڑائی وڑائی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس جرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وادی طی میں قید کر دیا، اور وہ 40 برس تک اس وادی کے اندر سرگرداں پھرتے رہے، سارا دن سفر کرتے تھے، اگلے دن پھر پتہ چلتا تھا کہ ہم تو اسی پوائنٹ پر ہیں جہاں سے چلے تھے۔ تو 40 برس ان پر ایسے گزرے۔ یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی
دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں پھر بنی اسرائیل نے ہمت پکڑی، ان میں نیک لوگ اللہ نے پیدا کیے تھے، انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی نگرانی میں جہاد کیا اور فلسطین کو قوم عمالقہ کے تسلط سے آزاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کو بسایا، اس ارض مقدس کے وہ مالک ہوئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے کے بعد طویل زمانے تک بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آئے، اور یہ زمانہ فترۃ القضات کہلاتا ہے کہ کچھ قاضی تھے، یعنی بنی اسرائیل کے کچھ بزرگ تھے، ان کے مختلف معاملات چلایا کرتے تھے۔ تو بہرحال جیسے تیسے بھی تھے، لیکن بنی اسرائیل اسی خطے میں آباد تھے، فلسطین کے خطے میں، یہاں تک کہ حضرت سموئیل علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ ان کے زمانے میں پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بادشاہ طالوت کی نگرانی میں جہاد کرو اور ارض مقدس کی حکومت ایک مرتبہ پھر حاصل کرو۔ اور اسی جہاد کے دوران پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نمایاں کیا۔ وہ اس وقت کچھ خاص شہرت نہیں رکھتے تھے، نوجوان تھے، لیکن انہوں نے جو مقابلے کی فوج تھی، جو کہ فلسطین کے مقامی لوگ تھے، قوم عمالقہ کے لوگ تھے، ان کے بادشاہ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اور اس جہاد میں اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی اور یہاں طالوت کی حکومت قائم ہوئی۔ تو یہاں سے اس علاقے پر باقاعدہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام یہاں اللہ نے انہیں حکمرانی عطا فرمائی، اللہ نے ان پر نبوت اور حکومت دونوں کو جمع کیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 1000 سال قبل یہاں پر ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس القدس کو انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنایا، اور کہا جاتا ہے کہ یروشلم کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ بعد میں ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اللہ نے انہیں بڑا جاہ و جلال عطا کیا تھا، عظیم سلطنت عطا کی تھی۔ انہوں نے سلطنت کی حدود کو فلسطین سے نکال کر یمن تک پھیلا دی، گویا کہ عرب تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بادشاہت قائم کر دی۔ انسانوں پر بھی بادشاہت تھی اور جنات پر بھی بادشاہت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر یہاں اس عظیم الشان معبد کی عمارت کھڑی کر دی، جس کو ہیکل سلیمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مسلمان اسے مسجد اقصیٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جنات کو بھی انہوں نے کام پر لگایا۔ آج بھی جو مسجد اقصیٰ میں نیچے قدیم عمارت ہے، اس میں بڑے بڑے پتھر رہ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور ان پتھروں کو دیکھ کر ہی پھر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ انسانوں کے اٹھانے کا کام نہیں تھا، یہ جنات ہی تھے جنہوں نے ان کو اٹھایا، اور سلیمان علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے یہ عمارت قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی یہ وسیع سلطنت ان کے وصال کے بعد 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک یہودا کہلایا اور دوسرا سامریہ کہلایا۔ یہ دونوں سلطنتیں آپس میں لڑتی رہتی تھی، لڑ جھگڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا۔ بعد میں مصر کا بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا، اور عروج و زوال کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ان پر پہلا بڑا زوال اس وقت آیا جب عراق کا بادشاہ بخت نصر ان پر مسلط ہوا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا۔ وَقَضَّيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، اور دونوں مرتبہ ہم کچھ لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیں۔ اب یہ وہ پہلی مرتبہ کا فساد ہے، اور پہلی مرتبہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ان پر مسلط ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر یہاں آیا، اور اس نے یہاں بنی القدس کو فتح کیا، بیت المقدس کی عمارت کو اس نے نقصان پہنچایا، تورات کے جو نسخے تھے وہ جلا دیے، بیت المقدس کی عمارت میں جو ہیرے جواہرات تھے وہ 1,70,000 بیل گاڑیوں پر لاد کر عراق لے گیا، اور 70,000 یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور بعض مورخین کہتے ہیں 6 لاکھ یہودی قتل کیے اس نے، اور جو باقی رہ گئے وہ اپنے ساتھ بابل لے گیا، عراق قیدی بنا کر لے گیا، اور یہاں اس نے کوئی یہودی، کوئی ذی نفس انسان نہیں چھوڑا، اور اس طریقے سے یہ مقدس ترین خطہ بنی اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے ویران ہوا۔ 70 سال تک یہ قیدی رہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ایران کے حکمران کو عراق پر مسلط کیا، اس نے عراق کو فتح کیا، وہاں بنی اسرائیل قید کی حالت میں تھے،
تو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ انصاف کا، حسن سلوک کا معاملہ کیا، انہیں اجازت دی کہ تم لوگ القدس واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ القدس واپس آئے اور انہوں نے یہاں پر ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی کی جو مسمار عمارت تھی اس کی بنیادیں دوبارہ کھڑی کر دی اور پھر ایک عمارت بنا دی۔ بعد میں عروج و زوال کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، حضرت زکریا علیہ السلام تھے، بنی اسرائیل یہاں آباد تھے، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ لوگ اللہ کے کھلم کھلا نافرمان اور باغی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور کہا جاتا ہے کہ قبہ صخرہ اور قربان گاہ کے درمیان مسجد اقصی کی عمارت میں انہوں نے 70 انبیاء کو شہید کیا ہے۔ تو ان جرائم کی پاداش میں اللہ نے ان پر ایک رومی جرنیل ٹائٹس کو مسلط کر دیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 70 سال بعد کا زمانہ ہے، 70ویں عیسوی میں اس رومی جرنیل نے آ کر پھر ان کا قلعہ قمع کر دیا، القدس ویران ہوا، بیت المقدس کی عمارت اس نے گرا دی، تورات کے نسخے اس نے جلا دیے۔ تو بہرحال یہ عروج و زوال کا زمانہ ان پر چلتا رہا، اور 2 مرتبہ القدس پر اللہ نے اس طرح ظالم حکمران بنی اسرائیل کے کرتوتوں کی وجہ سے مسلط کیے ہیں، اور 2 مرتبہ اس عمارت کو بنیادی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ تو وہ جو رومیوں نے ان کو وہاں سے نکالا تھا، اس کے بعد پھر ان کو وہاں جانے کی اجازت کسی نے نہیں دی۔ جب رومیوں نے ان کو نکالا تھا تو رومی اس وقت مشرک تھے، اور یہودیوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے چند پیروکاروں کے درمیان دشمنی تھی۔ بعد میں وہی رومی عیسائی بن گئے۔ قسطنطین جو سلطنت روما، عظیم روما کا حکمران تھا، وہ عیسائی بن گئے۔ اب رومی پہلے سے یہودیوں کے دشمن تھے، اب چونکہ وہ عیسائی بھی بن گئے تو مذہبی اعتبار سے بھی ان کے دشمن بن گئے۔ چنانچہ ہر زمانے میں یہودی جو تھے وہ رومیوں کے تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس وقت یہاں عیسائی قابض تھے، رومی سلطنت کا یہاں حکومت تھی، مسلمانوں کی افواج پیش قدمی کرتے کرتے شام تک پہنچ گئی۔ تو القدس کا یہاں کا جو مرکزی پوپ تھا، عیسائیوں کا پادری تھا، اس زمانے میں اس علاقے کو ایلیا کہا جاتا تھا، اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں از خود سے چابیاں پیش کی۔ ظاہر ہے کہ وہ تورات انجیل کا عالم تھا، اور تورات اور انجیل میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہیں وہاں صحابہ کرام کی بھی علامات ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو وہ جانتا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں کہ جن کے سپرد اللہ نے اس علاقے کو کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے خود چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے بعد عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا، یہ علاقہ مسلمانوں کے عملداری میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کے اس مبارک حصے کو صاف کروایا۔ وہ جو رومی حکمران نے 70ویں عیسوی میں اس کو تاراج کیا تھا، اس کے بعد سے مسلسل یہاں غلاظت کے ڈھیر پڑے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی صفائی کروائی، اور یہاں انہوں نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور اس کے بعد اس علاقے میں نجد سے، حجاز سے، یمن سے، شام سے، ان تمام عرب علاقوں سے مختلف عرب قبائل ہجرت کر کے ان علاقوں میں کثرت سے آباد ہوئے، اور اس کے بعد یہاں عربوں کی کثرت ہوئی، اور پھر ایک اعتبار سے یہاں عربی زبان بولی جانے لگی۔ یہودی اس زمانے میں دنیا کے مختلف خطوں میں اقلیت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ کچھ یہودی قبائل مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو انہیں عزت حاصل تھی جب تک انہوں نے اپنی اصلیت کا مظاہرہ نہیں کیا، بعد میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو خیر یہ طویل زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں صلیبی جنگیں شروع ہوئیں تو یہ خطہ کبھی مسلمانوں کے پاس جاتا، کبھی عیسائیوں کے پاس جاتا۔ یہودیوں کو یہاں عیسائیوں نے کبھی پھٹکنے نہیں دیا، یہاں تک کہ سلطنت برطانیہ نے جب سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے تو اب وہ زمانہ آ چکا تھا، تاریخ بدل چکی تھی، عیسائی سمجھ گئے تھے کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہودیوں کو طاقت بنانا ہوگا۔ چنانچہ سلطنت برطانیہ نے
پھر سازش کے تحت مختلف علاقوں سے یہودیوں کو جمع کیا اور اس علاقے میں آ کر آباد کر دیے۔ انہوں نے یہاں زمینیں خریدنی شروع کی۔ جب عربوں اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوئیں تو سلطنت برطانیہ نے یہاں سے راہ فرار اختیار کی اور معاملہ اقوام متحدہ کے سپرد کر دیا، اور بعد میں 1948 میں یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا۔ تو یہ جو میں نے جغرافیائی تاریخ آپ کو بتائی ہے، اس تاریخ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس خطے پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ عربوں کا علاقہ تھا، طویل زمانے سے یہاں عرب آباد تھے، انہوں نے آ کر غاصبانہ قبضہ کیا اور کئی عشروں سے عرب مسلمان مظلومی کی زندگی وہاں بسر کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ مقدس خطہ ہے اور اس مسجد پر صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، تو فلسطین کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے اس مسجد کی حفاظت کا جو فرض ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ پر جو بنیادی فرض ہے، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ان کی مالی مدد تو کر سکتے ہیں۔ صرف نعرے لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو روایت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تیل بھیجنے والے کے لیے بھی فضیلت کا اعلان فرمایا کہ جو وہاں پہ ایندھن کے لیے تیل بھیجے گا تو اسے بھی وہاں نماز پڑھنے کے برابر اجر ملے گا۔ تو اس روایت سے استشہاد کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی آج بھی فلسطینیوں کی خدمت کرے گا، اس مسجد کے دفاع کے لیے اپنی طرف سے کچھ مالی نذرانہ پیش کرے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو یہ اجر ملے گا جس کا اعلان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ تو ہمارے دو بنیادی فرض ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دوسرے نمبر پر جتنا ہو سکے ان کی مالی خدمت کرتے رہیں۔ یہاں مختلف تنظیمیں موجود ہیں جن پر آپ کو اعتماد ہو تو وہاں ان کے ذریعے آپ ان تک اپنی مالی مدد پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔